الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنے ملک کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بیسک جو پلر ہے کسی ملک کے لیے، اپنے ملک کے بارے میں اس کے بارے میں بات کریں کہ اصل میں جو چیزیں ہمارے ملک کے ترقی کے لیے اور ہمارے ملک کے گروتھ کے لیے استعمال ہونی چاہیے، وہ چیزیں ہمارے ملک کے اگینسٹ جا رہی ہے اور وہ ہمارے ملک کے جوڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ میرا مطلب ہے جرنلزم اور پالیٹکس۔ اصل میں جرنلسٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو تنقید کے ذریعے اپنے ملک کے جو مسائل ہیں وہ ہائی لائٹ کرے، اور جو مطلب ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نگیٹیو تنقید کے ذریعے یہ سب کچھ کرتے رہے۔ تو سمپلی میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے ملک کے جرنلسٹ ہیں ان کی جو میچیورٹی لیول ہے وہ میں زیرو کنسیڈر کرتا ہوں، کیونکہ ان کا ہمیشہ کام ہوتا ہے نگیٹیو تنقید کرنا، اور اسی نگیٹیو تنقید کے ذریعے وہ ملک کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ غور سے ہمارے جرنلسٹ کے اینکرز کے انٹرویوز وغیرہ سنیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو مانے جانے جرنلسٹ ہیں وہ لوگ ہمارے ملک کو مطلب اس کے ترقی میں کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کا ہمیشہ تنقید نیگیٹو ہوتا ہے اور وہ لڑانے اور لڑنے کے معاملے میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے، بلکہ میں کنسیڈر کروں گا کہ ان جو بڑے جانے مانے جرنلسٹ ہیں ان سے تو اچھے وہ سوشل میڈیا کی جرنلسٹ ہیں جو کہ کم از کم پریکٹیکلی ایک فیلڈ میں جا کے معاشرے کے مسائل کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ ان کا کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہوتا اس چیز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اینکرز پرسنز ہیں، جو سوشل میڈیا والے ہیں، وہ لوگ ان سے کہیں زیادہ اچھے ہیں۔ سوشل میڈیا بھی ابھی میں کنسیڈر کروں گا، جو پولیٹیکل سوشل میڈیا ہے ان کو میں ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں، اور جو سوشلی میچورڈ لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر اپنا رول ادا کرتے ہیں ملک کے ترقی میں، معاشرے کی ترقی میں، اور خاص کر معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کا آواز معاشرے کے بااثر لوگوں تک پہنچانے میں ان کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، جو کہ میرے خیال میں بہت ہی اپریشیبل ہے، مطلب ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن جو اصل میں بڑے اینکرز ہے اسپیشلی جن کو ہم بہت زیادہ مطلب ایک معاشرے کے ایک بہت ہی بااثر اور باعزت کردار سمجھتے ہیں، میرے خیال میں ان کا رول نیگیٹو رہا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی یا دوسری پولیٹیکل پارٹی ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو میں چند ان کے اینکرز کے جو ویل نون اینکرز ہیں ان کے کچھ ویڈیو کلپس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کے ساتھ مزید بات کرنے کے لیے۔ میرے پاس رہیے، میرے ساتھ رہیے۔ تھینک یو۔ اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور وہ تمام خواتین صحافی جو اس وقت اب آپ کے مجمع میں آ چکی ہیں، یہاں پہ اپنے کام کر رہی ہیں، ان سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ہم اس لیے آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ایک ڈکلیئر والے دوسرا کچھ ٹھیک ہے، یہ باقی چیزوں میں بھی وزن ہوگا، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ خود جو اقدامات کر رہی ہے اس سے بھی پی ٹی ایم کے نیریٹو کو تقویت اس لیے مل رہی کہ کچھ سوالوں کا جواب نہیں مل رہا۔ مثلا سینکڑوں لوگوں کا قاتل راونوار وہ کیوں آزاد پھر رہا ہے؟ ایس پی داوڑ کہاں سے کیسے اس کی یہاں سے افغانستان۔ ہاں تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اینکرز جو ہیں ان کے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کے بے شمار ویڈیو کلپس ہیں، ان کے بے شمار انٹرویوز ہیں جو یہ لوگ لیتے ہیں، کس طرح ان کے انٹرویو ارینج ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، کس طرح سے وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اور یہ کوئی ایسے ویسے سوشل میڈیا کے اینکرز نہیں ہے، یہ ویل نون اینکرز ہیں، یہ بڑے بڑے اداروں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، بہت بڑا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، فائنینشلی اسٹیبل ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے، کون دیتا ہے ان کو پیسہ، کس طرح سے یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔
بہرحال ان کا میچورٹی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ہر سپیچ میں، ان لوگوں کے ہر بات میں تم لوگوں کو نگیٹو میسیج نظر آئے گا. یہ نگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے وہ چیزیں یہ لوگ ہائی لائٹ کریں گے جو کہ ملک اور قوم کے لیے انتشار کا باعث بنتی ہے اور ملک کو بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے. کوئی بھی اینکر، آپ یہ اسپیشلی جو کلپس میں نے لیے ہیں، یہ 2 اینکر پرسن ہیں جو کہ ویل نون ہے، جس میں سلیم صافی اور حامد میر بہت زیادہ مطلب قابل توجہ ہے اور وہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. تو ان لوگوں کی ویڈیو کلپس سے آپ لوگوں کو صرف نگیٹو میسیجز نظر آئیں گی، نگیٹیوٹی ہوتی ہے پوری ان کی میسیجز میں. حالانکہ جرنلسٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو میسیجز عوام تک پہنچائے اور ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کرے. لیکن بدقسمتی سے یہ 2 اینکرز جن کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کی ہر مطلب ایونٹس میں ایک نگیٹیوٹی ہوتی ہے جو کہ عوام اور ملک کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں ہمیں سمجھنا چاہیے، عوام کو سمجھنا چاہیے. کوئی بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتے. کوئی بھی راستہ روکتا ہے تو یہ بھی مافیا بن چکی ہے اور یہ جرنلسٹ کو یوز کرتے ہیں. اگر کوئی ایکشن لیتا ہے ان کے خلاف تو وہ جرنلسٹ کو یوز کرتا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ہمارے اداروں کے افراد ان جرنلسٹ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ان کا بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ مافیا ہیں. یہ لوگ کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کر کے عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں اور وہ یوز کرتے ہیں اپنے فیور میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نگیٹو ان کا آئیڈیاز ہیں، جو بڑے بڑے اینکر پرسنز ہیں، میں سوشل میڈیا کے ممبرز ان کا میں نہیں بولوں گا، وہ سوشل میڈیا کے ممبرز ان سے کہیں زیادہ اچھے ہیں. میرے خیال میں وہ لوگ جو پازیٹیو چیزیں پیش کرتے ہیں، مسائل پیش کرتے ہیں، اصل میں جو ان کا کام ہے، جو بڑے بڑے اینکرز کا کام ہے، وہ ان سوشل میڈیا اینکرز نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. وہ لوگ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے دیہات میں جا کے، سٹیز میں جا کے وہ مطلب مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو اینکرز ہیں، یہ اب مطلب ملک کے مفاد میں نہیں رہے، یہ جرنلسٹ نہیں رہے، بلکہ یہ ایک مافیا بن چکی ہے. ان کی کسی بھی بات پر اگر مطلب عمل نہ کیا جائے تو میرے خیال میں یہ ہمارے فیور میں جائے گا، ہمارے ملک کے فیور میں جائے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جرنلسٹ ہے، جس طرح ہم نے آپ لوگوں کو ویڈیو کلپس دکھائے، اس طرح تم لوگوں کو ہزاروں اور سینکڑوں اور ہزاروں کلپس ملیں گے جس میں ان لوگوں کے نگیٹو آئیڈیاز آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. تو ان لوگوں کو ہم نے اگنور کرنا ہے. ان کی کسی بھی بات کو اگر ہم مطلب ان کا فیور نہیں کریں گے تو یہ ہمارے ملک اور ہمارے فائدے میں جائے گا. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم مافیا ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی موجود ہیں. ہمارے پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ان کا میچورٹی لیول بھی ایسا ہے کہ اس کو ان کی تقاریر سن کے ہمیں افسوس ہونے لگتا ہے کہ کس طرح یہ ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. ان کی سپیچز کے چھوٹے چھوٹے کلپ میں آپ لوگوں کو سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد آ کے آپ سے بات کرتا ہوں. ایک اپوزیشن لیڈر کو، ایک اپوزیشن ممبران کو، ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے. جناب اسپیکر، میرے خاندان اس ملک میں نسلوں سے سیاست کر رہا ہے. ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. ظالم عامر ضیاء نے، شاید ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے. اور پھر سے یہ نیا عامرانہ، نیا پاکستان میں ہم پہلے دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو. اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے. اس کو تاریخ یاد رکھے گا کہ عمران خان. پلیز 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 ابھی سونا آپ تشریف رکھیں. پلیز پلیز تشریف اور 2 ٹکے گئے اور تمہیں تو گلے سے تشریف رکھیں. چاہے جو چلو شٹ اپ. سوادی صاحب مہربانی کریں. دوستو دیکھا آپ لوگوں نے یہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز کے جو کلپس میں نے آپ لوگوں کو دکھائے. اس کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کے میچورٹی کا بھی آپ لوگوں کو لیول پتہ چل جائے. ابھی آپ لوگ بولیں گے یہ پولیٹیکل لیڈرز کی سپیچ دکھانے کا ہمارا مقصد کیا ہے. دیکھو یہ اگر ہم کمپیئر کریں گے انٹرنیشنل پولیٹیشنز کے ساتھ تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انٹرنیشنل پولیٹیشنز جتنا بھی ان کا مطلب سپیچز ہوتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتے ہیں، ان کا اینکرز کے ساتھ انٹروگیشن ہوتا ہے، تو اس کا مقصد پازیٹیو ہوتا ہے. ان کی لیول
ایٹیچیوڈ لیول جو ہے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، ان کے میچورٹی لیول کا آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ مطلب ملک کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مسائل سے لے کر بڑے بڑے مسائل تک وہ لوگ بہت بڑے بڑے فورم پر ہائی لائٹ کرتے ہیں. جبکہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں، ایک اپوزیشن ہوتا ہے اور ایک پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے. تو دونوں کا 5 سال دونوں کس طرح گزارتے ہو آپ لوگوں کو پتہ ہے. ان کے پارلیمنٹ میں اسپیچز سن کے، ان کے پبلک گیدرنگ میں اسپیچز سن کے تم لوگوں کو گن آئے گی ان سے کہ ان لوگوں کو ہم نے منتخب کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھیجا ہے. لیکن یہ لوگ بجائے اس کے کہ ہمارے مسائل حل کرے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ اور پبلک فلور پہ یہ ہمارے مسائل کو ہائی لائٹ کرے، یہ لیجسلیشن کرے، تو یہ جا کے اپنے مسائل میں الجھ جاتے ہیں اور عوام کے مسائل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. میرے خیال میں جرنلسٹ کے لیے اور پارلیمنٹیرینز کے لیے خود لیجسلیشن ہونی چاہیے، ان کے لمیٹیشنز ہمیں مقرر کرنی چاہیے. ایک ایسی لمیٹیشنز ہونی چاہیے جس میں مطلب ان کا بھی ایک لمٹ ہونا چاہیے. ابھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اسمبلی کے فلور کو یوز کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے، عوام کے بینیفٹ کے لیے یوز نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں ابھی 2-2.5 سال گزرنے والے ہیں. اگر پارلیمنٹ میں آپ کاؤنٹ کریں گے تو پبلک پرابلمس کے لیے، پبلک پرابلمس کے سلوشن کے لیے آپ لوگوں کو کوئی ایک لیجسلیشن صحیح نظر نہیں آئے گا. لیجسلیشن ہوتی ہے تو پارلیمانی پارٹی لے کر آتی ہے تو وہ اپوزیشن مسترد کرتی ہے، اپوزیشن لے کر آتی ہے تو پارلیمانی پارٹی مسترد کرتی ہے، اور اس طرح اپنی مرضی کی اس میں امینڈمنٹس ہو جاتی ہے، اور عوام کی جو ریئل مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ یہ لوگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں نہ تو ہمارے پولیٹیشنز میں پولیٹیکل میچورٹی ہے، نہ ہمارے جرنلسٹ کا جو میچورٹی لیول ہے وہ پازیٹیو ہے. تو ان دونوں کو میرے خیال میں تو ہم مسترد کرتے ہیں، اور امید ہے عوام کو یہ سمجھ آ چکی ہوں گی، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز کافی ہے. یہ نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. اگر سپوز گورنمنٹ ان کے خلاف سٹیپ لیتی ہے جرنلسٹ کے خلاف، تو وہ بھی مافیا ہے، وہ جرنلسٹ کو یوز کرتے ہیں اپنے فیور میں. جس طرح اسپیشلی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ 2 اینکر پرسن جو سلیم صافی ہے اور حامد میر ہے، یہ ہمارے سامنے ہائی لائٹڈ ہے. تو یہ لوگ ہمیشہ جرنلسٹ کو یوز کرتے ہیں اپنے فیور میں. اور ان دونوں کا تم لوگوں نے کبھی پازیٹیو اسپیچ، پازیٹیو کوئی بات نہیں سنی ہوگی جو کہ عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہو، لیکن ہمیشہ نگیٹیوٹی ہوتی ہے ان کے اسپیچز میں، ان کے کنورسیشن میں. تو ان لوگوں کو تو شاید ہمیں مسترد کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو ایک باقاعدہ آئین سازی کرنی چاہیے، ان کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو لمٹ دینی چاہیے جرنلسٹ کو. اور اسی طرح جو ہمارے پارلیمانی لیڈرز ہیں، جو پارلیمان میں ہوتے ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کے لیے بھی لمٹس مقرر کرنی چاہیے کہ پارلیمان میں جو بھی ایسا کوئی اسپیچ کرے گا جو کہ نہ عوام کے بینیفٹ میں ہو، نہ مطلب پارلیمان کے بینیفٹ میں ہو، ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو مطلب پارلیمنٹ ہاؤس سے ہی نکال دیا جائے. ان کو ادھر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جب اگر آپ لوگ ایک کلپ دیکھیں گے، زرداری اور بلاول جب انٹر ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، تو ایسا لگ رہا ہے جیسا کوئی مافیا، بہت بڑا ڈان انٹر ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں. حالانکہ یہ ہمارے سرونٹ ہیں، ہمارے پیسوں سے پلنے والے لوگ ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کھانے والے لوگ ہیں. پھر بھی ان کا روب دیکھو، ان کا طریقہ دیکھو، کس طرح یہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، کس طرح ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. یہی ان کی نگیٹیوٹی ہے، اور یہی ان کے میچورٹی لیول ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے ان کلپس میں کس طرح وہ ہمارے پیسے سے، ہمارے عوام کے پیسے سے پارلیمنٹ میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ہمیں عوام کو مسترد کرنا پڑے گا. زیادہ نہیں تو میرا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن میں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ انشاءاللہ اگر یہ 5 سال گورنمنٹ پوری بھی کر لیں، تو چاہے وہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین پارٹی کے لوگ ہیں، یعنی گورنمنٹ کے لوگ ہیں، یا اپوزیشن کے لوگ ہیں، تو جنہوں نے بھی ایسا کام کیا ہے، صرف اپنے لڑنے جھگڑنے کے لیے پارلیمنٹ میں گئے ہیں اور کوئی آئین سازی نہیں کی ہے، نیکسٹ الیکشن میں انشاءاللہ ہمیں ان کو مسترد کرنے پڑے گا. امید ہے آپ کو میرا یہ میسج سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.